صدقے جانے بڑے واسے پہلے چندہ کر لو یہ وقت سب کیا سب بیان کریں توجہ کریں معراج کے سفر میں جگہ جگہ صدیق کی نظر آتا ہے سبحان اللہ ذوق سے بولو میں عرض سے کر رہا تھا کہ معراج کے حصے 3 ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کے زمین کا سفر بیت المقدس سے عرش بری آسمانوں کا سدرہ کا سفر اور سدرہ سے اوپر عرش معلیٰ کا سفر یہ 3 حصے ہیں اور ان 3 کے بارے میں دنیا میں عقیدے بھی 3 ہیں کتنے عقیدے؟ ایک عقیدہ کہ نبی کو خواب آیا تھا لوگوں نے گھڑ کے بیان کرنا شروع کر دیا وگرنہ بندہ زمین پہ رہنے والا آسمانوں پہ کیسے جا سکتا ہے یہ حقیقت ہے ہی نہیں یہ ایک عقیدہ ہے دنیا دوسرا عقیدہ کہ کیوں نہیں آسمانوں پہ نبی جا سکتے ہیں نا نبی گئے ہیں مگر فرق ہے انسان رہتا ہے زمین پہ تو جب تک آقا زمین کے سفر پہ تھے بیت اللہ سے بیت المقدس تک تو میرے نبی انسان تھے انسانی لبادے میں تھے آقا جب بیت المقدس سے آسمانوں کو روانہ ہوئے تو چونکہ انسان تو اوپر جا نہیں سکتا یا جن جائے یا فرشتہ جائے آسمانوں کو تو نبی کو جن کہے تو توہین ہوگی لہذا نبی یعنی فرشتے کی صفت غالب آ گئی اور نبی فرشتوں کے روح پہ آسمانوں پہ اڑ گئے اور جب سدرہ کو کراس کیا تو سدرہ تو جبریل کی بھی آخری منزل ہے اس کے اوپر تو جبریل ملائکہ کا سردار بھی نہیں جا سکتا اس کے اوپر اب رب جانے یا اس کی قدرت اس کے کمالات جانے لہذا جب آقا سدرہ کو کراس کرنے لگے تو جبریل بھی ملائکہ کا سردار سدرہ پہ رک گیا اب حق کی صفت نبی پہ غالب آئی اب اس کی اور اس کے درمیان میں کوئی فرق نہ تھا پتہ نہیں ان میں بندہ کون ہے خدا ایک عقیدہ ہے لیکن اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں یاد رکھیں اہل سنت والجماعت مسلک سے تعلق رکھنے والے حضور روشن ضمیروں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس وجود سے جس جسد عنصری اور جس پاک وجود نبوت کے جسم اور وجود کے ساتھ آقا زمین پہ رہے اسی وجود سے آقا نے آسمانوں کا سفر کیا اسی وجود سے نبی نے سدرہ کو کراس کیا اسی وجود سے آقا اللہ کے قربت کے لمحات میں پہنچے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اس قربت کے لمحات میں نبی کے اے بابا جس وجود سے نبی دنیا میں تھے اسی وجود سے عرش معلیٰ میں پہنچے لیکن قرآن نے ساری دنیا پہ عقیدہ بھی واضح کر دیا نبی نے سفر شروع کیا تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پاک ہے وہ اللہ جس نے سیر اپنے بندے کو کروائی آقا جب واپس آئے تو قرآن نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ یعنی آقا آسمانوں کو گئے تو پھر بھی عبد تھے نبی واپس آئے تو تب بھی عبد تھے سبحان اللہ کوئی نبی کا وجود مٹانے کی کوشش کرے تو پھر تو اس وجود کی عظمت ہوئی ختم نبوت کے تاجدار کی عظمت تو نہ ہوئی جبکہ یہ مقام ختم نبوت کے تاجدار کا ہے کہ جس وجود اور حیثیت سے زمین پہ رہتے ہیں اسی وجود سے سدرہ پہ گئے اسی وجود سے عرش معلیٰ کو کراس کیا سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب و غریب حالات و واقعات آقا جا رہے ہیں جبرائیل امین نبی کے ساتھ ہے جبرائیل امین زور سے بولو جبرائیل امین جبریل امین ہے جبریل کو شریعت محمدی نے امین قرار دیا امین اسے کہتے ہیں جو امانت میں خیانت نہ کرے
او بیٹھے ہو یا اسا ایک نہیں بدے ہو جتائی سبحان اللہ امین اسے کہتی ہے کہ جو امانت میں خیانت نہ کرے، امانت دینے والے سے امانت لے اور حقدار تک اس کی امانت مکمل پہنچا دے حفاظت کے ساتھ، اس میں کوئی رد و بدل نہ کرے، اسے امین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امین۔ زور سے بولو امین۔ تو جبریل امین ہے، میرے پاک نبی کی شریعت سے جبریل کو امین قرار دیا، یعنی اللہ نے امانت جبریل کے سپرد کر کے اپنے محمد کریم کے سینے تک منتقل کی۔ جیسے رب نے امانت دی ویسے حفاظت سے جبرائیل میرے پاک پیغمبر کے سینے تک لے آئے، لے کے آنے میں اور مصطفیٰ تک پہنچانے میں جبریل امین ہے۔ اس امانت میں جبریل خیانت نہیں کرتا۔ بولو اس امانت میں جبریل خیانت، زور سے بولو اس امانت میں جبریل خیانت جیسے رب نے دیا ویسے ہی مصطفیٰ تک پہنچا دیا، اس لیے جبریل کو امین کہتے ہیں۔ لیکن آؤ تمہیں تیرے رسول پہ لے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ تو دیو شالا جیتے وہ تم میرے سر پہ بس دے رو شالا، توجہ کرو، میرے آقا موجود ہیں، تیرے رسول پہ چلتے ہیں۔ آپ بھی سارے چلیں، آپ کو مدینہ کی سیر کروا چلے مدینے، توجہ کریں، دعائی کرو کہ اللہ سارے انہوں قبول کرے۔ پیچھے دنوں بیٹھے تھے تو میرے بابا جانی فرمانے لگے بیٹا دل کرندہ مدینے چلو۔ سبحان اللہ۔ میں کہا جی چلیے، کہنے لگے کوئی انتظام، میں کہا اللہ دے سبحان اللہ، کہنے لگے قدر جلو، میں کہا رمضان جلو، انتظام تھی ویسی، میں کہنے میں اوہ کلو مگنا تو صحیح مگنا، اوہ خزانے کو کمی ہے، سبحان اللہ نہیں آتا، اوہ خزانے کوئی کمی نہیں تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت میں اسے راہ دکھائی تیرے در کی، میں بھول گیا نقش نگار رخ دنیا، صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی، رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، آیا ہے نصیب آج تمنا جہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ آؤ تمہیں مدینے لے چلو، ذہن میں رکھنا کہ جبریل امین ہے، نبی کا دربار سجا ہو گئے، رسالت معاف کی درسگاہ کے طالب العلم بیٹھے ہیں، اپنے اپنے کام اور عمل میں مصروف ہیں، جبریل امین آئے، توجہ کرنا، جبریل امین آئے، آکے عرض حاضر خدمت ہوئے، میرے آقا نے فرمایا جبریل ایک مشورہ ہے، ایک مشورہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جبریل کہنے لگے آقا حکم کریں، کیا مشورہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل قرآن پہلے بھی اترتا ہے، صحابہ کی مقدس جماعت میرے پاس بیٹھ کے قرآن پہلے بھی لکھتی ہے، لیکن مزید ذرا میرا کم ڈھیر ہو گیا تے میں نے ضرورت ہے کسے کاتب قرآن دی تے میں تیرے کو مشورہ مگدا کہ مزید کہدے ذمہ لاوا کہ بے کے قرآن لکھے۔ سبحان اللہ، یہ جو فکی سبحان اللہ تے ایڈی بڑی گل میں نہیں کرتا، دعا سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن پہلے بھی آتا ہے، جماعت بیٹھی ہے میرے پاس، ان کا کام ہے وہی الہی کو لکھنا، قلم بند کرنا، وہ پہلے بھی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ میرا کام بڑھ چکا ہے، کام ڈھیر ہو گیا ہے، تے میرے بندے دی لوڑ ہے مزید، آپ مجھے مشورہ دیں کہ کتابت قرآن کی ذمہ داری مزید کس کی لگائی جائے، کس کے سپرد کرے کہ وہ بیٹھ کے قرآن لکھے؟ تو جبریل کہنے لگے آقا آپ کے غلاموں میں کیا امیر معاویہ موجود نہیں؟ سبحان اللہ، میں نے چہرے تکڑ دیو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا آپ کے غلاموں میں امیر معاویہ موجود نہیں؟ وہ تو پہلوے مصطفیٰ میں بیٹھے تھے،
میرے آقا نے نگاہ اٹھا کے امیر معاویہ کو دیکھا، دونوں مسکرا دیے، سبحان اللہ، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ آقا مسکرا دیے، میرے محبوب نے فرمایا ہاں جبریل، معاویہ تو ہر وقت محمد کے پہلو میں رہتا ہے، یہ تو ہر وقت نبی کی خدمت میں رہتا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو جبریل کہنے لگے آقا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کتابت قرآن کی ذمہ داری امیر معاویہ کے سپرد کی جائے، فَإِنَّهُ کَبِشٌ امین۔ معاویہ آپ کی امت میں بہادر بھی ہے، امانت دار بھی ہے، بہادر بھی ہے، امین بھی ہے، بہادر بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے اگر قرآن کے اعتبار سے جبریل قرآن لانے میں امین ہے تو امیر معاویہ قرآن لکھنے میں امین ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، زندہ باد، امیر معاویہ، زندہ باد، مقام امیر معاویہ، زندہ باد، عظمت امیر معاویہ، زندہ باد، باتیں دور نکل گئی، میرے آقا معراج پہ ہے، جبریل نبوت کے ساتھ ہے، سبحان رفیق ہے نا۔ سبحان اللہ، میں آپ دوستوں سے پوچھ رہا ہوں کہ چند منٹ برداشت کر جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ناراض ہوگا تو آپ ہونے دعا کرتے، میں تو ناراض نہیں کر سکتا، نہ مینو تواڈے تو لالچ ہے نہ تانوں میرے تو لالچ ہے، آپا کہے کہ تو مینو ووٹ لینے دینے، ہم تو بے لوس ایک دوسرے کے دل میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ کریں، دنیا بڑے بڑے کرتب کی، ایک بندہ تصویر بنا رہے کھلوتا شیر دے تے دوے نو موبائل دے کے آکے پیا تو تیر نو ووٹ دے انہوں نے کہا جنہیں فوٹو کھچی ہم میں کہا کیوں جنہیں سیاست ہے انہوں قائل رکھسا انہوں قائل رکھسا انہوں آکسا تینوں ووٹ دیتا انہوں آکسا دیکھو چودھری صاحب تو انہوں دیکھا دنیا توجہ کریں اور فوٹو دو پاس سے بڑائی کر ہوتا ہے تو دیسی ایک پاس ہے، پیٹیا غور کریں جبریل نبی کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، جاتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا جبریل ہم معراج پہ رات کو نکلے ہیں نا، سبحان اللہ، جی آقا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میرے جو نکلے ہیں نا، جی سونیا جبریل ہمیں کسی بشر کی نگاہ نے تو نہیں دیکھا، مصطفیٰ نہیں دیکھا، کسی بندے کے علم میں تو نہیں ہے کہ میں کائنات کے سیر پہ نکلا ہوں، علم میں نہیں ہے، جا کے بتاؤں گا تو صحیح، ضرور بتانا جبریل دنیا تو پہلے ہی نکاری ہے، تو جب میں بتاؤں گا کہ میں رات کے حصے میں بیت اللہ گیا، بیت المقدس گیا، آسمانوں پہ گیا، جنت و جہنم کو دیکھا، سدرہ پہ گیا، عرش معلیٰ اور پوری کائنات کی سیر کی، تو کون میری بات کا اعتراف اور اقرار کرے گا، کون تسلیم کرے گا میری بات؟ دنیا تو پہلے ٹکرانے پہ لگی ہوئی ہے۔ جبریل کہنے لگے آقا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان قومک یکذبک، سبحان اللہ، بے شک آپ کی ساری قوم آپ کے معراج کا انکار کر دے، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَدِّقُكَ، سبحان اللہ، مگر آپ کا ایک یار آپ کی بات کی ضرور تصدیق کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایسا ہی ہوا آقا جب معراج سے واپس آئے فجر کی نماز پڑھا حضور نے رات کا سارا واقعہ اپنے یاروں میں بیان کیا، اتفاق سے اس فجر میں ابو بکر نہیں تھے، اتفاق سے اس فجر میں ابو بکر صدیق نہیں تھے۔ آقا نے جب بیان کیا ابو جہل کان لگا کے سن رہا تھا، لوگ کے سن دے ہن بے ایمان کہ نبی آدھا کیے، لوگ کے سن دے ہن۔ معارف القرآن میں ایک روایت ہے کہ مکہ کے 3 بڑے کافر نبی کا قرآن کعبۃ اللہ کے کونیوں میں چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے ساری رات قرآن کی تلاوت کی، ایک اس کونے میں چھپا ہوا تھا، ایک اس طرف ایک اس طرف۔
تو نبی کے قرآن سننے میں محب اتنا ہوئے، مستغرق اتنے ہوئے، سکون اتنا آیا کہ درمیان میں چھوڑ کے جانے کا دل کسی کا نہ کیا۔ ان تین میں ایک ابو جہل بھی تھا، دل نہ کیا کہ ہم قرآن چھوڑ کے جائیں۔ اللہ کے نبی نے پوری رات قرآن کی تلاوت کی، جب تہجد کا وقت ہوا نبی نے قرآن کو ختم کیا، پورا کیا۔ اب ابو جہل بھی نکلا، اس پردے جو دعا دوست جوڑنے جو دریا، اب یہ ایک دوسرے سے چھپ چھپ کے نکلنے لگے، ہمیں ہماری برادری کا کوئی بندہ نہ دیکھ لے۔ اتفاق ایسا کہ چوراہے پہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہن ایک بندہ دوے تو رو پاوے پہ تو ہی تے کدے گیا ہو، اس وقت میں تے کدے گیا ہوں، تو اوزاکت تو میرے کو پوچھ لے تیری جرت اجے گلنا پہ کریں تے تری آوے پیا۔ اچھا تو چلو جیدے گئے آسے ایدے کو پوچھو بے تو کی دے گیا اس فجر میں جناب ابو بکر موجود نہیں تھے۔ آقا نے معراج کا ذکر کیا، ابو جہل کان لگا کے سن رہا تھا۔ جب نبی کے سفر کو ملاحظہ کیا تو دوڑا، ابو بکر کے دروازے پہ کہتا ہے سنے یار کی گل میں، ابو بکر میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو سیانہ آدمی ہے، سچ سچ بتا، کوئی آدمی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں پوری کائنات حتیٰ کہ آسمان ساتوں آسمان جنت جہنم عرش معلیٰ اور پوری کائنات کی سیر کر کے لوٹا ہوں، کوئی یہ کہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے سوال یہ نہیں کہ ایسا کو کر سکتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرتا کون ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کوئی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ یہ بتا کہ یہ دعویٰ کرتا کون ہے؟ جبریل خوش ہوا کہ ابھی ابو بکر انکار کریں گے تو جبریل کہنے لگے یہ تیرا یار، ابو جہل کہنے لگا یہ تیرا یار محمد کہتا ہے۔ ابو بکر نے گردن جھکا کے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو پھر سچ ہے، پوری کائنات انکار کرے گی مگر ابو بکر پھر بھی محمد کے قول و قرار کی تصدیق کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دل نہیں کریں دا کہ میں تھوڑی جان چھوڑا، پونے دو تھوڑا جمعہ 2